مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ سورت کا شان نزول یہ ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی۔ اسے سبع مثانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 وہ آیتیں جسے بار بار رپیٹ کیا گیا۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ عمر بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا کہ جب یہ ندا آئے آپ باطمینان سنیں اس کو۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمتوں کو عرض کیا کہ آپ پڑھیے، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں پہلی صورت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نزول میں پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت جو ہے وہ سورہ اقرا ہے۔ اب اگر نزول کے اندر پہلی صورت اقرا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کو شروع میں کیوں رکھا گیا؟ ایک تو جواب یہ کہ ایک روایت میں باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ چونکہ پڑھی جاتی ہے، اس واسطے تعلیم دینے کے لیے اسے شروع میں رکھ دیا تاکہ تعلیم کے اعتبار سے یہ حفظ ہو جائے اور اسے پڑھ کر آگے نماز وغیرہ کے معاملات میں آسانی آ جائے۔ سورت اس کے ساتھ پڑھنا واجب ہوتا ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز کتاب اللہ کی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا مفہوم بالکل یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اس میں اگر آپ نے فاتحہ شریف نہیں پڑھی تو آپ کی نماز واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہوگی، ادا نہ ہوگی۔ اب مسئلہ آتا ہے امام کے پیچھے، تو کیا امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے؟ اس میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہے۔ امام شافعی جیسی شخصیت وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اور ان کے نزدیک یہ واجب آ جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کے متعلق ایک تو قرآن حکیم کی آیہ کریمہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ یعنی 5 نمازوں میں امام کے پیچھے ہر رکعت کے اندر قرات نہیں کرنی ہوگی، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے، چاہے وہ عصر کی نماز ہے، چاہے وہ مغرب عشاء اور فجر کی ہے۔ کسی رکعت میں امام کے پیچھے پڑھا تو فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار ہوگا۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، کسی امام کی پیروی جب کرتے ہیں تو اس کی تحقیق کو جب مانا جاتا ہے تو پھر اسی کی تحقیق کو ہر مسئلے میں مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مسئلے میں اس کی تحقیق مان لی، دوسرے میں اس کی مان لی، کیونکہ
اصول و ضوابط یہ قرآن و حدیث سے اللہ پاک نے جو ان پر نمایاں کیے ہیں، واضح کیے ہیں، یہ اجماع ہو چکا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حق جو ہے انہی چار میں دائر ہے، جس کا مطلب ہے باہر نہیں آتا، آگے اس کے آگے وہ نہیں رہا جو ان کو چنا گیا چار اماموں کو۔ تاہم دلائل کے اعتبار سے مسئلہ سمجھ یہی آیا کہ یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ اب سوال آتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کتاب اللہ کی فاتحہ نہ پڑھی جائے تو امام وہ نماز ہی نہیں ہوتی، تو یہاں تو قید نہیں ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو، یہاں تو مطلق ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الجار الا فی المسجد، ہم سائے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ تو اب نہ تو سنت ہونی چاہیے نہ نفل ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے، لیکن نفل بھی ہو رہے ہیں، سنتیں بھی ہو رہی ہیں، فرض آ کے مسجد میں ہوتی ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے لا جمعۃ الا بالخطبۃ، کہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی مگر خطبے کے ساتھ۔ اب آپ کے قاری ذبیح اللہ صاحب آپ کو جب خطبہ جمعے کا پڑھاتے ہیں تو خطبہ جمعہ جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی بھی پڑھیں، جس طرح خطبے میں امام اکیلا پڑھتا ہے باقی سنتے ہیں، اسی طرح نمازوں میں بھی اگر فاتحہ پڑھی جائے تو امام فاتحہ پڑھے گا، مقتدی سنیں گے۔ اور جس میں قرات حکمی ہے اس میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس کا کوئی امام ہو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سورت کے کئی نام ہیں، اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا بزرگوں نے 41 دن 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان، یعنی سنتے پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے، ابھی کسی سے بات کیے بغیر کلام کیے بغیر یہ عمل کرے تو جو بیماری بھی ہو اللہ رب العزت کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی۔ بہت ہی یہ مجرب بزرگوں نے اس کو طریقہ بتایا ہے، 41 مرتبہ 41 دن۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ بار شریعت کے پرانے نسخوں میں یہ مسئلہ حلبی کے حوالے سے لکھا ہوا تھا، اس میں غلط لکھ دیا گیا، تسامح ہو گیا۔ دوبارہ تخریج اب اس کی ہوئی تو حوالہ درست کر کے یہ پھر لکھا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ قرات شروع کرنے سے پہلے وہ ختم شروع کرتے ہیں نا تو فوراً اعوذ باللہ سے شروع کر دیتے ہیں، تو اعوذ باللہ یہ سنت میں آ جائے گا اور بسم اللہ پڑھنی واجب ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ واجب میں سے ہے۔ اسی طرح اگر جس نے پورا قرآن پاک نفلوں میں پڑھنا ہو یا تراویح میں پڑھنا ہو، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو آگے جو 114 صورتیں ہیں، اس کے آگے 112 صورتیں میں بسم اللہ موجود ہے، سورہ توبہ میں نہیں، تو ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک کے علاوہ باقی صورتوں میں سے کسی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اونچی آواز کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ باقی یہ ایک آیا کریم ہے بسم اللہ شریف، سورہ نمل کی آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بسم اللہ فاتحہ شریف کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا، ربوبیت کے اعتبار سے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، وحدانیت کے اعتبار سے یہ کہ جب سب کچھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں،
تو سارے جہاں کی خوبیاں بھی اسی کے لیے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے کئی مقامات پر، وہ اس کے اندر ہے۔ مالک یوم الدین، رحمان رحیم صفتوں کا ذکر ہے، اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، وہ رحمان رحیم میں آ گئی۔ عبادتوں کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گئی۔ احکام اچھے کرنے اور برے سے منع کا ذکر ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ گیا۔ تو اختصار اور اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور واقعی جب اس کی بات کی جاتی ہے تو حقیقت ہے کہ الحمد کے اوپر ہمارے مدارس دینیہ کے طلباء کے 3-4 مہینے سبق لگ جاتے ہیں اس کی تشریح کرتے کرتے کہ یہ الف لام کون سا ہے، یہ جنسی یاد خارجی یاد ذہنی ہے کون سا ہے، پھر ہر ایک کی الگ الگ تقسیم ہے، یہ کون سا بنتا ہے، پھر جی یہ عفظی ہے کہ غیر عفظی، لازمی ہے کہ غیر لازمی، پھر ہر ایک اعتبار سے معانی کی تشریحات۔ الغرض ایک لفظ کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں، اتنا اس کے اندر مواد موجود ہے۔ سورہ بقرہ یہ وہ سورت ہے، نام تو یاد ہوگا کہ بقرہ کا معنی عربی میں کہتے ہیں گائے، بقرہ میں نے گائے آتے ہیں۔ اور قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ پورے قرآن میں کی جو صورتیں ہیں کسی ایک جز سے پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے تو اسی اعتبار سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ شروع کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا گیا الف لام میم، ویسے تو یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جان سکتا، لیکن جب مخالفین اعتراض کیے کہ یہ کیسا لفظ ہے جس کا معنی تمہیں پتہ نہیں ہے، تو پھر مفسرین نے اس کے اشارات بتائے کہ اس میں یہ اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، اور میم جو آخر میں آیا اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور درمیان میں جو لام آیا اس لام کا مطلب جبریل ہے، اللہ سے کلام آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے اور لانے والے جبریل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے لفظ کا پہلا لفظ حمزہ لیا، حضور کے نام کا پہلا لفظ میم لیا، تو جبریل کے نام کا لام آخری کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ پتہ چلے کہ مرسل اور مرسل الیہ اصل یہی ہے کہ بھیجنے والی ذات مرسل اللہ ہے، اور مرسل الیہ جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اصل یہ ہو گئے، اور جبریل درمیان میں خادم ہیں، اس لیے ان کے نام کا آخر لیا کہ خادم کی حیثیت خادم ہی ہونی چاہیے کہ اللہ سے لے رہے ہیں، رسول کی ذات تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اشارے ہیں جس کے اندر یہ اشارات میں بات کی جاتی، ورنہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ جبریل امین لے کر آئے تو آپ نے کہا الف لام میم، حضور نے فرمایا آگے پڑھو میں سمجھ گیا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا اشارات موجود تھے۔ پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب۔ اب ذالکہ کا اشارہ بعید کے لیے کہ وہ بلند رتبہ کتاب، اب وہ کا مطلب یا تو لوح محفوظ کی کتاب جو قرآن وہاں لکھا ہوا ہے، اور یا اس کا مطلب جو بڑے مرتبے والی چیز ہو اسے اس میں اشارہ بعید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ذالک الکتاب وہ بلند رتبہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے سوال کرتا جاتا ہوں تاکہ ذرا تفہیم آسان ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں شک کی گنجائش نہیں، کافر جتنے ہیں سارے شک کیے بیٹھے ہیں، یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، مستشرقین سارے تو شک کرتے ہیں اس میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ حق یہی ہے کہ اگر وہ اس میں بنظر غائب اور حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس میں شک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں
وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ جو اس کے دلائل ہیں یقین جانی آج تک اس کا جواب نہیں آ سکا۔ قرآن نے آگے چل ہی کیا، یہ پہلے 5 صفتیں مومنین کی بیان کی، ایمان بالغیب، جو آسمانی کتابوں پر یقین، آخر پر یقین، کہا یہی ہدایت پر ہے۔ کافروں کا ذکر کہا کہ ابو جہل وغیرہ یہ ایمان حضور نہیں لاتے، یہ آپ کے فیضان سے مستفیض نہیں ہوتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ان کو دلوں پر مہر کی ہوئی ہے، یہ آپ کی کمی نہیں محبوب، یہ ان کے دلوں کے اندر سختی ہے۔ اور بارش برسے تو وہ کھیت پر برسے تو وہاں پر تو کھلیان اگے، لیکن اگر چٹیل پہاڑ پر برسے تو وہاں کیا اگے گا؟ یہ سارا ذکر کیا۔ پھر منافقین کا ذکر کیا، منافقین کی طرز بتایا کہ یہ اوپر سے ایمان لاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں ہم نے شغل لگا رہے ہیں، یہ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو محبوب نے کہا تو یہ دھوکہ خود کو نہیں دیتے، اللہ کو نہیں دے سکتے، یہ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ولا یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ان کو کوئی ہارڈ پرابلم نہیں تھی، بڑے ہٹے کٹے تھے، جو کہا گیا نا ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہ تھا نفاق کی، محبت مصطفیٰ کے خلاف ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہتے کیا، یہ جو صحابہ آپ کے حضور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ مال جان قربان کرتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایمان ایسے لاؤ کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ دیوانہ ہے، ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں پھر بھی بیٹھ کر رب کا قرآن سن رہے ہیں۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ اور یہ ہے محبت الہی۔ یہ دیوانگی پیدا ہو جائے تو پھر سمجھے کہ اللہ رب العزت کامیابی جو آپ کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں۔ منافقین کا ذکر کیا، مثالیں دی کہ جب مفاد ملتا ہے، روشنی کی چمک ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے ٹھہر جاتے ہیں۔ محبوب جب آپ کے پاس مال غنیمت آتا ہے تو آ جاتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگانی کا تصور یہی ہے۔ اب قرآن نے یہ سارا بیان کرنے کے بعد، اے لوگو عبادت کرو وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ ساری بات کرنے کے بعد رب نے جو فرمایا، لو چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کی کسی ایک چھوٹی سورت کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ اور فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب یہ 1443 ہجری جا رہی ہے، کوئی چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب لگی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 3 آیتیں ہیں جی صرف، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کا شعر جو چلتا تھا تو کیا بات تھی۔ یہ سبا ملکہ کے اندر 7 قصیدے تھے، ان 7 قصیدوں کو باقاعدہ کعبے کے غلافوں کے ساتھ لٹکاتے تھے، اور شعر اتنے واہیات، بے ادبی، کفان اب کی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسکت اللواء بین الدخول فحومل، یہ 3 قصیدے مجھے استاد خادم حسین رضوی صاحب نے زبانی یاد کرائے ہوئے تھے، تو ایک ایک قصیدے کے 90 100 شعر ہے، تو وہ سارا سنانا شروع کر دوں تو عجیب سی صورتحال بن جائے گی۔ یہ شعر لکھنے والے بڑے مان کرتے کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں، جب وہاں لٹکائے گئے شعر، جب یہ قرآن کی سورت ساتھ لکھی تو راتوں رات اپنے قصیدے لے کر بھاگ گئے۔ اور الحمدللہ قصیدہ بردہ مبارک اتنا محبوب مصطفیٰ کی تعریف اور مدح کے اندر کلام ہے۔ علامہ شرف الدین بصیری کو نا فالج ہو گیا، وہ جب فالج ہوا نا، بادشاہوں کے قصیدے لکھے، پہلے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، قصیدہ حمزیہ لکھا، قصیدہ مزاریہ لکھا، یہ باقاعدہ نظامیہ کی لائبریری میں موجود ہے، پر وہ جو کہتے ہیں نا درد دل سے جو کلام نکلتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ فالج ہو گیا، سوچا کہ اب بادشاہ بھی کچھ خرچہ نہیں دیتے، لے بصیری پھر وہ کام کر کہ جس بادشاہ کی بارگاہ میں سارے بادشاہ جھکتے ہیں تو اسی کی تعریف کر۔ علامہ شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیا۔
امن تذکری جیران بیزی سلمی مزجت دم عن جرام مقلت بدم ام حبت الریح من تلقاء کاظمت او مد البرق فی الظلماء من دم فما لعینیک ان قلت تکففا حمتا وما لقلبک ان قلت تستفق یہمی ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ مدترم۔ میں 10 منٹ میں پورا قصیدہ 164 شعر کا سنا سکتا ہوں، یہ بھی استاد خادم صاحب سے میں نے یاد کیا تھا اور روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، اس لیے یہ بڑا مستحضر ہے۔ حضور کی تعریف، ساری حضور کی تعریف لکھ کر جب بیٹھ گئے ایک مقام پر آ کر رک بھی گئے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، علم کی انتہا یہی ہے کہ حضور بے مثل بشر ہیں۔ آگے لفظ نہ آئے لکھنا، رکھ دیا، ایک دن میں تھوڑا لکھا گیا، مہینوں لگے، رکھ دیا، چلو دوبارہ مصرع بنے گا تو پھر لکھ لوں گا، ابھی آمد نہیں ہوئی، سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، او بصیری کیا بات ہے؟ حضور شعر لکھ رہا تھا کہ مصرع نہیں آ رہا تھا۔ ہائے شعر کیا تھا جی؟ حضور پہلا مصرع ہے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، علم کی انتہا یہی ہے کہ حضور آپ بے مثل بشر ہیں۔ تو فرمایا آگے لکھنا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، حضور کائنات میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ آگے پھر حضور نے لکھوایا۔ یہ جب قصیدہ مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد اب اپنے پاس محفوظ ہے، رات سوئے سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ صحابہ کے جھرمٹ میں حضور یوں چمک رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصیری کو بلا کے بلاتے ہیں، اے شرف الدین آگے آ۔ علامہ بصیری آگے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بصیری سنا۔ علامہ بصیری نے پھر سنایا۔ جب آئے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے ہیں، آئے ہائے ہائے آقا جھوم رہے ہیں۔ تو علامہ بصیری فرماتے ہیں آقا حضور یوں جھوم رہے تھے جیسے کل اغصان المسمرہ تھی، جیسا کہ ٹہنی پھلوں سے لدی ہو اور باد صبا کا جھونکا آئے تو اس کے اندر وہ جس طرح جھومتی ہے، حضور یوں محو رقص تھے اور یوں جھوم رہے تھے۔ اتنے میں حضور کی چادر مبارک گرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بلاتے ہیں اور انعام کے طور پر چادر دے کر کہتے ہیں بصیری اور کیا چاہیے؟ عرض کی حضور فالج ہو چکا ہے، مہربانی ہو جائے۔ قصیدہ بردہ شریف کے ایک ایک شعر کے اندر کمال ہے، حضور فالج ہو چکا ہے، مہربانی ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفا جب پھیرا، وہ کمال تھا، جب دستے شفاعت پھیرتے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دستے شفاعت پھیرنے سے تندرستی آتی گئی۔ اللہ اکبر، جب وہ تندرستی آ گئی، کمال ہو گیا، صبح اٹھے، کہا شکر ادا کرتے ہوئے مسجد میں جاؤں۔ جب شکر ادا کرنے کی مسجد میں پہنچے، آگے دروازہ کھولتے ہیں، تندرست بالکل، دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہیں؟ وقت کے کتب آگے آئے ہوئے دروازے پر۔ حضور والا آپ کیسے آئے؟ کہا اے بصیری ابھی نماز میں کچھ وقت ہے، ذرا مجھے بردہ تو سنا، مجھے بردہ چاہیے، صرف بردہ چاہیے۔ اندر لے آئے، جی حضور اندر آئے، بٹھایا، باعزت طریقے سے بٹھا کر کہا جی حضور، اپنی چادر جو تھی بڑی صاف ستھری وہ پیش کر دی۔ جب اٹھے تو حضور کی ردا مبارک پاس تھی۔ میرے آقا جو خواب میں دیتے ہیں حقیقت میں وہ ملتا ہے، تو وہ چادر تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب چادر مل گئی، اللہ اکبر، اس واقعے کو مکتبہ دیوبند کے جو ہے نا وہ بھی مانتے ہیں، انہوں نے شرح لکھی قصیدہ بردہ شریف کی۔ جب چادر دے کر پیش کی تو کہنے لگے جی اور جو حضور کوئی اور بات؟ کہنے بصیری یہ چادر نہیں، مجھے بردہ چاہیے۔ حضور وہ کون سا بردہ؟ کہا جس کا مطلع یہ ہے امن تذکری جیران بزی سلمی مزجت دم عن جرام مقلت بدمی، قصیدہ ہے، اس قصیدے کا نام بردہ ہے، بصیری مجھے وہ چاہیے۔ کہا حضور
وہ تو ایک راز تھا جو میرا اور حضور کے درمیان تھا. کہا بصیری تجھے نہیں پتا، جب رات خواب میں تجھے حضور عطایات اور عنایات فرما رہے تھے تو اس مجلس کے اندر میں بھی موجود تھا، اور جب تجھے ردا ملی اور دستے شفاعت پھرا تو تندرست ہوا تو میں بھی اس کے اندر موجود تھا، اس لیے تجھ سے بردہ مانگنے آیا ہوں، مجھے حضور کا وہ بردہ دکھا تو صحیح. پھر وہ قصیدہ بھی پیش کیا اور پھر چادر ردائے مصطفیٰ بھی پیش کی. آنکھوں کو لگا گا کر دونوں روتے رہے. پھر شکر کے طور پر مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کی. قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلی. ارے قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، اولیاء اعظام نے جو ہمارے قصیدے لکھے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی صورت کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے مقابلے چھوٹی سی صورت مقابلے میں لے آؤ. اور اکیلے نہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے جسے چاہتے ہو لے آؤ، جنات، حیوانات، انسان، جو مرضی لے آؤ، کھلا چیلنج ہے، ان کنتم صادقین. پھر فرمایا نہ تم لا سکتے ہو نہ کر سکو گے، یہ اللہ کی طرف سے مور ہو چکی ہے. پھر جنتیوں کا ذکر فرمایا. کہا یہ تو کافر ہوئے نا، اب جنتیوں کا ذکر یہ ہے، ان کو خوشخبری ہے، ان کے لیے باغات ہیں، نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ تو سب ہوا، اور جو بات بتائی نہیں، کسی مقام پر اشارہ کیا، وہ یہ کہ جو محبوب ہوں گے، اللہ کی یاد میں روتے ہوں گے، ان کو ان آنکھوں سے رب کا دیدار کرایا جائے گا. جنتی پھل وہ دنیا کے پھلوں سے ملے جلے ہوں گے، ملتے ہوں گے، ذائقہ اپنا ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اس بات میں حیا نہیں فرماتا کہ وہ کچھ چھوٹی مثال، اس سے بھی مکھی یا مچھر سے بھی چھوٹی مثال بیان کرے. انہوں نے کہا اس میں مثال بیان کرنے میں اللہ کی کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مرضی اللہ مثال بیان کرے، اللہ کو اختیار ہے. پر ایک بات ہے، قرآن پڑھنے والے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ میری رائے اس بارے میں یہ کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں، تیری کوئی حیثیت نہیں. رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، صحابہ کرام اس بارے میں کیا کہتے تھے، تابعین اس بارے میں کیا کہتے تھے. حضور نے 3 زمانوں کا فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ وہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ کرام، پھر جو ان سے ملا ہوا ہے تابعین کا، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تبع تابعین کا. یہ جو وضاحت کریں وہ سمجھ آتی ہے، اور جو آج وضاحت ہو وہ سمجھ سے بالا تر ہے. تفسیر بالرائے رد ہے. اس کے آگے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کیا جب پیدا کرنے لگے تو فرشتوں کو ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ نے مشورہ نہیں کیا، اللہ مشورے سے پاک ہے. محتاجی آتی ہے نا مشورے میں. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، اچھا فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا مولا زمین میں تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتوں کو پتہ تھا کہ جنات پہ لے آئے تھے، انہوں نے قتل و غارت کی، کہ ان پر قیاس کیا. اللہ نے اس بات کا انکار نہیں کیا، فساد بھی ہوگا، خون ریزی بھی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب وہ کیا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی جا رہے ہیں، بچے کی گردن میں چھری بھی رکھ رہے ہیں، ہاں جی سب کچھ ہو رہا ہے. بے آب و گیا میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر اللہ جو کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. 72 تن شہید ہو گئے. یہ کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائی، زبانیں سکھائی. وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام نام، چیزوں کے نام سکھا دیے. سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا. پوزیشن ہولڈر بنانا ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں جو تم کہتے تھے اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تم بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں جتنا تو نے ہم نے سکھایا، جتنا تو نے ہمیں. تو شیطان کہاں سے ٹیچر آ گیا جی؟
یہ جو کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا استاد رہا، پروفیسر رہا، تو یہ جو کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرشتے تو کہہ رہے ہیں مولا جو تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم، خبر دے ان کو، سکھانا فرشتوں کو ہو اور وسیلہ شیطان کا لیا جائے۔ فرشتوں نے سیکھا ہے تو حضور کی روح سے سیکھا ہے۔ یہ ایک شیخ محقق نے لکھا ہے باقاعدہ کہ روح مصطفیٰ وہ فرشتوں کی نبیوں کو تربیت کرتی رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب فرمایا آپ نے سارے نام بتا دیے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہے نہیں ہم غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ فرمایا بھی سجدہ کرو، نبی کو سجدہ کرو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے اور سجدہ کرنا تو شرک ہوگا۔ یہ جو فتویٰ ہے نا کہ سجدہ کرنا شرک ہوگا، تو کیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا شرک کرو؟ یہاں تقسیم ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت میں شرک ہے، سجدہ تعظیم میں شرک نہیں ہوتا۔ سجدہ تعظیم میں تعظیم ہے، اور پہلی امتوں میں یہ جائز ہوتا تھا۔ ہماری شریعت محمد مصطفیٰ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو منع کر دیا گیا۔ لیکن تعظیم باقی رہ گئی، سجدہ نہیں، تعظیم۔ قبر کو چومنا سجدہ نہیں ہے، تعظیم ہے۔ قبر کو چومنا سجدہ نہیں ہے، تعظیم ہے۔ ہاتھ لگانا سجدہ نہیں ہے، تعظیم ہے۔ قبر سے 6 ہاتھ پیچھے ہٹ جانا خود کو گندا سمجھتے ہوئے تعظیم ہے۔ قبر کو جا کے ہاتھ لگانا کہ فیض مل جائے سجدہ نہیں ہے، تعظیم ہے۔ مستدرک للحاکم کی روایت اور مستدرک احمد بن حنبل میں بھی اسے بیان کیا گیا، صحابی رسول میزبان مصطفیٰ، نام تو یاد ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی تربت مبارک پر، روزہ مبارک پر نا ایسے نیچے سر جھکائے ہوئے حضور کی روزہ مبارک، تربت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے مروان ابن حکم آیا، آ کر اس نے کندھے سے پکڑا، ایسے جھنجھوڑا جیسے پتہ نہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ اس نے جھنجھوڑ کر، جب جھنجھوڑا حضرت ابو ایوب انصاری نے ایسے آنکھ اٹھا کر پیچھے دیکھا، روتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ جب ایسے دیکھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کسی پتھر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں؟ حضور کے روزے پر بیٹھا ہوں، حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا جواب جی اس کا؟ سند صحیح۔ تعظیم اور چیز ہے، میں بار بار کر رہا ہوں، جاتے ساتھ ہی سجدہ کیا کڑپ غلط ہے۔ صحابہ کرام، طبقات ابن سعد میں لکھا کہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حضور کے روزے پر حاضری دیتے ایسے ہاتھ لگاتے اور آگے گزر جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت موجود ہے، آپ حضور کے منبر مبارک کے پاس بیٹھتے اور پاس بیٹھ کر دعا کرتے، پھر چومتے، ہاتھ لگاتے، مل لیتے۔ یہ کیا جی؟ چومنا یہ جی شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں مساوی حقوق، مساوی حقوق دینا۔ تو پھر معاذ اللہ ماننا یہ پڑے گا کہ چومنا جو ہے یہ شرک ہے، تو پھر کیا اللہ کی کوئی ذات ہے جسے چوما جاتا ہے؟ معاذ اللہ بڑا دور تک معاملہ چلا جائے گا۔
اللہ کو تو چوما نہیں جاتا. بات سمجھے ہے نا جی؟ یہ قبر کو چوما یہ شرک. و خدا کے بندے شرک نہ کہو اسے. ادب اداب کا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول امام غزالی نے نقل کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے وہ بڑی مجرب ہے, وہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اشیاۃ اللمات کتاب الجنائز فارسی کے اندر شیخ محقق نے لکھا ہے. بہت دلائل ہے اس کے اوپر, لیکن میں کہتا ہوں اس کو حل کرنے کے لیے 3 کیٹیگری کر لیں آپ. سجدہ عبادت شرک, سجدہ تعظیم منع, تعظیم محض تعظیم رسپیکٹ عزت کی جائے, ادب کیا جائے, قبر کا احترام کیا جائے, یہ تعظیم ہے, یہ جائز ہے. جس طرح لکھا تھا قبروں کا احترام, ان کو سجدہ حرام, بالکل ٹھیک ہے, لیکن چومنے کو سجدہ نہیں کہنا. بات سمجھ آئی نا جی؟ اور بات سمجھ آ گئی جی؟ سوچی پہ گئی. ہاں, پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. اور اچھا, جب جنت میں اللہ نے پیدا کر دیا نا, تو اللہ نے جب سجدہ کرا دیا, فرشتوں کو سجدہ کرا دیا, ابلیس جو ہے وہ منکر ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا. اللہ نے پھر کہا ہے آدم, اب ظاہری بات ہے پوزیشن ہولڈر ہو تو انعام ملتا ہے, جنت میں چلو, جنت تمہارا انعام ہے, جنت میں رہو. ایک کام کرنا, درخت کے قریب نہ جانا. درخت کون سا؟ حاضی شجرہ, وہ گندم کا درخت آتا ہے. ویسے لفظ اناج کہنا چاہیے, زیادہ مناسب ہے. گندم یہ لفظ بنا ہے گناہ آدم, تو اسے مخفف کیا گیا گناہ آدم, گندم. تو اناج غلہ یہ کہنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے کابرین اپنے لکھنے کے اندر بھی اناج اور غلہ ہی لکھتے تھے. یہ دانا کنک کہہ لو پنجابی جی, اناج غلہ اردو کے اندر نا. اب اردو میں کنک تو نہیں کہا جائے گا. تو یہ جنت میں رہنا شروع ہو گئے. شیطان نے وسوسہ ڈالا. اللہ فرماتا ہے وسوسہ اس تیزی کا تھا جنت میں جا نہیں سکا. کیا صورت تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہا بھی یہ اصل آپ کو جنت میں جو کہا گیا نا کہ جنت میں آپ ہمیشہ رہیں, تو بہتر ہے پھر یہ کھا لیں, جنتی پھل ہے, اور اس میں کیا چاہیے. اور شیطان کو یہ طاقت دی گئی کہ عالم کو علم کے اعتبار سے وسوسہ ڈالے, صوفی کو صوفیت کے اعتبار سے, تصوف کے اعتبار سے وسوسہ ڈالے, عام بندے کو عام بندے کے اعتبار سے وسوسہ ڈالے, ملنگ اور درویش کو ملنگنی اور درویشی کے اعتبار سے وسوسہ ڈالے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے گمراہ کرنا ہے, وہ اسی اعتبار سے بنا دیتے. بات سمجھ آئی؟ مثالیں بہت زیادہ اس کی. وہ کتوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے. جی ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, تو بھلائی کر لی, نماز کس نے پڑھنی ہے؟ بس یہی خدمت میں ہم رہتے ہیں. یہ وسوسہ ہے شیطانی. تو رب کی نافرمانی ہے, خالق کی نافرمانی ہے, اور مخلوق کی قدر کی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. اے بنی اسرائیل, یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی, اور میرے وعدے کو پورا کرو. جو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, میرے وعدے کو پورا کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے. اور اوفی بعہدکم, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. عجب بات ہے کہ تفسیر خازن میں ایک بڑی بات لکھی ہے یہاں کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا, اس کے بعد ہوا کیا؟ اترے, روتے رہے. توبہ پتہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے تو کہا اسألک بحق محمد ان تغفر لی, مولا میں تجھے حضور کا واسطہ دیتا ہوں, محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بخش دے. پہلے روتے رہے, جب یہ واسطہ دیا اللہ نے بخش دیا. ساتھ پوچھا اے آدم تجھے پتہ کیسے چلا کہ میں اس ذات سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ کہا میرے مولا جب تم نے مجھے روح پھونکی تھا, مجھ میں روح پھونکی تھی, میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا, میں سمجھ گیا تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, وہ تجھے بڑی پیاری ہے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے. محبوب ہوتے ہیں نا تو نام کے ساتھ نام ملا کر لکھ رہے ہوتے ہیں. تو رب کو کتنے پیارے ہیں کہ رب نے اپنا نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے.
اللہ اکبر۔ پھر بنی اسرائیل، ان کا ذکر کیا، اللہ نے فرماتا ہے تم حق چھپاتے ہو۔ حق سے مراد کیا ہے؟ یہ کعب بن اشرف یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ حق چھپاتے تھے، حضور کی تعریفیں چھپاتے تھے، اور چھپا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں چھپا کر پیسے لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل، یہاں آیت میں فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہان، سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ جو لفظ ہے نا، تمہیں میں نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی، خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ یہ یورپ کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا پیچھے حال ہی میں، شیخ محمد کا اور ایک تھے مولانا، یہ کراچی دارالعلوم کراچی دیوبند کے تھے۔ وہ جو اعتراض کرتا تھا، میں ذرا سمپل سا بیان کر دوں، بڑا وائرل ہوتا رہا، ہمارے نوجوان مسئلہ پوچھتے رہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ وہ یہودیت کی چھاپ تھی نا ان لوگوں پر ہوتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ چلایا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھی ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، تو قرآن میں جو کہا گیا کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی، تو اس سے مراد ہم ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو نعمت دی تم کو بنی اسرائیل، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی، تو وہ ہم ہی ہیں، ہم بنی اسرائیل والے۔ یہ آیا کریمہ بطور دلیل کے وہ پیش کرتا تھا۔ اب میرے پاس یہ سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سامنے ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے۔ وہ یہاں پر ایک لفظ لکھتے ہیں کہ العالمین کا استغراق حقیقی نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آبا کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی۔ یہ فضل جزئی مراد ہے جو کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا، اس لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت۔ یہ ایک ایسا علمی حاشیہ ہے جس کو عالم ہی سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا نیچے لیول پر آ کر آسان پیرائے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ بنی اسرائیل والوں پر اللہ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر نعمت کی، تم پر انعام کیا اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ایسے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر انعام کیا انہی کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے کہا میں نے تم پر انعام کیا اور جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو جن کو انعام دیا گیا، جن پر انعام کیا گیا، تو وہ پھر بنی اسرائیل ہوئے، ہم سارے پھر بنی اسرائیل ہوئے۔ یہ اعتراض یوں بنایا اس نے سورہ فاتحہ شریف کو یہ سورہ بقرہ کی آیت کے ساتھ ملا کر۔ اب ہم ایز اے مسلم ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب سمجھیں، یعنی قطع نظر کسی فرقے سے متعلق ہو، ہم مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو ایز اے مسلم اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں پر اللہ نے نعمت کی، بالکل کی، لیکن انہوں نے نعمت کو سنبھالا نہیں۔ اللہ نے ان پر نعمت کی، فرعون سے نجات دی، نعمت، تورات ان کو دی، نعمت کی، جناب عیسیٰ روح اللہ ان کے پاس بھیجے، نعمت دی، انعام کیا، ان کو انجیل دی گئی، انعام کیا گیا، ان کے لیے دسترخوان آیا، انعام کیا گیا، آسمانی دسترخوان،
یہ سارے انعام ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو سنبھالا نہیں۔ تورات میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، واحد کتاب قرآن ہے جس کے ایک زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں؟ اس کے زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ انعام کیا، سنبھالا نہیں گیا۔ سو جن پر انعام ہوا فضیلت اس اعتبار سے ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یہ اس وقت جو جہان تھا اس میں فضیلت تھی، یا یہ اس اعتبار سے ہے کہ تمہیں جب انعام دیا گیا، جب انعام دیا گیا تو اس اعتبار سے تمہارے لیے فضیلت تھی، جب انعام تم نے ضائع کر دیا فضیلت بھی جاتی رہی۔ اور باقاعدہ یہ تمہارے اعمال سے ثابت ہے، وہ جو فضیلت ضائع کی انہوں نے اور نعمت کو برباد کیا، اس کا ذکر آگے ساتھ ہی کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان بدلا نہ دے گی ایک دوسرے کا، شفاعت نہ کرے گی، یہ جو بات ہے سفارش نہ ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں آپ، من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر جو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو پوری میں نے حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ اللہ کا حکم پھر حضور کو ہوگا تو کس رنگ سے اور کس انداز سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، عورتیں چھوڑ دیتے، بچے ذبح ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمت کو ضائع کیا، میں نے تمہارے لیے جو سمندر تھا اسے چاک کیا، پھاڑا، تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے لیے بلایا تھا تو 40 دن کا وعدہ لیا تھا، ان 40 دنوں میں اللہ نے جو تم پر انعام کیا تھا ایمان کا، تم نے بچڑے کو پوج کر، وہ سامری والا بچڑا، سامری والے بچڑے کو تم نے پوج کر اسے خدا بنایا، معبود بنایا، نعمت کو ضائع کر دیا۔ پھر ہم نے پھر تمہیں معافی دی، اور معافی کا طریقہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی مولا ان کی معافی کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یہ تلواریں پکڑ لیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، جب تک ہمارا حکم نہیں آتا قتل کرتے رہیں، جو بچ جائیں گے ان کی توبہ قبول ہے، جو مر جائیں گے ان کی توبہ بھی قبول ہے۔ اور یار صدقے جاؤ حضور کی امت کے، نہ قتل نہ کوئی پریشانی۔ کہا مولا یہ قتل مان گئے قتل کرنے پر مولا کیسے قتل کریں گے اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو؟ تلوار کیسے چلائیں گے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہو جائے گا مسئلہ۔ اوپر بادل آ گئے، سیاہ بادل آ گئے، کھٹا ٹوپ تاریکی ہوگی۔ کہا جی اب تاریکی ہوگی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب قتل کرو۔ قتل شروع ہو گیا، ہوئے 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 ہوئے، خون کی ندیاں یوں بہہ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، رب کے حضور گڑ گڑا کر رو گئے، میرے مولا اب کرم فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام روئے بھی تو توبہ امت کی یوں ہوتی ہے کہ قتل کرنا پڑتا ہے، اور میرے آقا جو روئے پھر بس اتنا ہی ہوا کہ آنسو بہا دو تمہاری توبہ قبول ہے۔ توبہ قبول ہوگی، بادل چھٹ گئے، اپنی تلواروں سے دیکھا اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی بہن بیٹے وہ قتل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری بھی توبہ قبول، ان کی بھی قبول۔ نعمت آئی ضائع کی، انعام ہوا ضائع کیا، پھر بگڑ گئے۔ مولا اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لیتے ہیں، پر نہیں، ہم ابھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں سے دکھاؤ، ہم آنکھوں سے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھایا لیکن نہ سمجھے، کہا چلو میرے پاس 7 طور پر چلو،
موسیٰ علیہ السلام طور پر لے گئے اللہ دکھانے کے لیے، بجلی کی کڑک آئی، سارے مر گئے، 70 بندے تھے اس وقت ساتھ، باقیوں کے نمائندہ بن کر گئے۔ جب وہ 70 مر گئے تو کہا مولا ان کو اگر تو نے مارنا تھا تو پہلے ہی مار دیتا، اب وہ جاؤں گا واپس تو وہ کہیں گے کہ خود ہی مار کر آ گئے۔ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، کہ اب تو شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، ڈر گئے، واپس آ گئے۔ اب کہا جی ہم پر کچھ انعام و کرام ہوں، کو آسمانی کھانے ہیں، احسان ہو گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، گرمی سے بچنے کے لیے بادل آ گئے، من اور سلوہ اترنا شروع ہو گیا، میٹھا اور نمکین، وہ گوشت کا تھا، بٹیر کا، اور جو میٹھا تھا وہ بھی۔ اب من اور سلوہ یہ جب آئے کھاتے رہے، جنتی کھانا تھا، نہ پکانے کی فکر، کھاؤ پیو اس سے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم نہیں کرنا، لیکن ظالم انہوں نے ظلم کر لیا۔ یہ کھاتے رہے۔ اللہ نے کہا ایک مطالبہ ہے، جب بستی میں تم نے داخل ہونا ہے اور یہ فلسطین کی طرف مصر سے کراس کر جانا ہے، دریا کو پار کر جانا ہے، جب بستی میں داخل ہونا ہے تو اس وقت ایک کام کرنا ہے، تم نے بیت المقدس کی طرف جب جانا ہے تو سر سجدے میں رکھتے ہوئے کہنا ہے مولا تیرا شکر ہے، حتتن حتتن حتتن، یہ لفظ تھا جس کا مطلب تھا کہ مولا ہم خطا کار ہیں، ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ تم نے کہنا حتتن نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں حتتن کی بجائے حنتتن حنتتن۔ اب حتتن کا معنی ہے مولا گناہوں کو معاف کر دے، اور حنتتن کا معنی تھا مولا غلہ اور اناج دے۔ یہ قوم اتنی بھوکی، جب مغفرت کی بات ہوتی تو مغفرت کے مقام میں کھانا مانگ رہی ہے بات یہ بھی قابل غور کہ جب مغفرت کی بات چل رہی ہو، مغفرت کا ماحول چل رہا ہو، گریہ ازاری چل رہی ہو، اس وقت لنگر کا ماحول چلا دیا جائے، اس وقت دیگوں کا کھراک شروع ہو جائے۔ اور آئے کس لیے تھے؟ دربار پر گئے، فلانے پر کیا کرنے گئے تھے؟ توبہ کرنے گئے تھے، پھر لنگر اچھا کھایا ہے، کیا فائدہ رہا؟ لنگر بعد کا معاملہ ہے، پہلے یہ دیکھ کہ تو نے توبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کی۔ مقصد تیرا یہ تھا کہ تو مدینہ منورہ حاضری نہیں دے سکتا، غریب ہے، تو ادھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندگان ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جا کے تو توبہ کرتا ہے، تو توبہ تو کر۔ وہ ہنتتن کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں نے قول بدل دیا۔ کتنی کتنی غلطیاں آ رہی ہیں ان کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ پانی کا بندوبست کریں جی ہمارے لیے، ادھر حضور کے ساتھ جنگوں پر جاتے ہیں جان کے نذرانے دینے کے لیے، تو وہاں پیاس سے لب باہر آ جاتے ہیں، زبانیں کانٹا ہو جاتی ہیں خشک ہو کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ابو بکر صدیق گئے، یا رسول اللہ تبوک کا سفر بڑا لمبا ہے تو میرے آقا پانی کی دعا کر دیجیے۔ تو یوں دعا ہوتی تھی، پھر پانی سرابی ہوئی، پھر وہ ختم، پھر آگے چل دیے۔ اور انہوں نے دعا کی، کہا جی بیٹھے ہیں تو پانی لے جانا دور سے لانا پڑتا ہے، یہاں بندوبست کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ایک چشمہ بھی نہیں۔ ہر قبیلہ کے ہمارے لیے الگ چشمہ ہو، چدرا بھی قائم ہے، ہر قبیلہ کہ جی ہمارا الگ چشمہ ہونا چاہیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر سردار نے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پانی کا پہچان لیا۔
اللہ پھر بھی کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں کرنا بس۔ منصلبہ بھی آ رہا ہے، یہ نوعیت بھی ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ اللہ فرماتا ہے پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ٹکر پر ہم صبر نہیں کریں گے، پھر اب کیا چاہیے؟ اللہ سے دعا کیجئے، ادعو لنا، ادعو لنا، ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے۔ تو تم خود ہی کر لو دعا۔ اللہ سمجھانا بھی یہ چاہتا ہے کہ وسیلے سے کام کر رہے تھے، دعا قبول ہو رہی تھی۔ ہمارے لیے موسیٰ دعا کیجئے اپنے رب سے، کیا کرے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ اگائے ہمارے لیے جس کو زمین اگاتی ہے، ہم کاشتکاری چاہتے ہیں، من بقلیہا، کہ وہ سبزی اگے، وکسائیہا، وفومیہا، وعدسیہا، کو ککڑی، کوئی خربوزہ ٹائپ ہو، وفومیہا، کو اس طرح اناج ہو، وعدسیہا، کو مسور کی دال ہو، وبصلیہا، اور کوئی پیاز وغیرہ ہو، بس یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تم جو اعلیٰ ہے اس کے بدلے ادنا لیتے ہو؟ چلو اہبطوا مصرا، شہر میں اتر جاؤ۔ مصرن کا ترجمہ آتا ہے شہر، مصر کو بھی مصر کہتے ہیں، یہ اس وقت شہر تھا بہت بڑا، تو مصرن کا ترجمہ کیا ہے؟ شہر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، میں یہاں پر جو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ نقشبندی مجددی بزرگ ہوئے ہیں، یہ لاری اڈے کی طرف، وہ اس آیا کریمہ سے کہتے تھے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعے کے لیے شہر شرط ہے، بھی جمعہ وہاں ہوگا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں جمعہ ہوتا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے جمعے کی، وہ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ضروریات زندگی کا جو سامان ہے ہم وہ چاہتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ اتر جاؤ مصرن، شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ سو جہاں ضروریات زندگی ہو، یہ سامان بآسانی مہیا ہوتے ہو، وہاں جمعے کی نماز بغیر کسی مسئلے کے ادا ہو جاتی ہے۔ وہ جسے تم گاؤں کا ہو لیکن وہاں پر یہ ضروریات زندگی پوری ہوتی ہو، وہ شہر ہے۔ یہ ان کا استدلال بڑی لطافت کا علمی تھا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر چونکہ نبی کی بار بار توہین اور انعام کو ختم کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر ہم نے ذلت والمسکنہ اور محتاجی مسلط کر دی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی، اپنی ذاتی ریاست نہیں بنا سکے، بدماشی کرتے ہوئے، قبضہ کرتے ہوئے بس ہوگی، ذاتی ریاست نہیں ان کی ہوگی باعزت طریقے سے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہے، اللہ نے خود وجہ بیان کی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ظلم کرنے والے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ کتنے واقعات آئے جی نافرمانیوں کے، اور اس میں احسان جو اللہ نے کیا، نعمت دی، انہوں نے اس کو ضائع کیا۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ضائع کرنے پر خوبیاں ملتی ہوں اور فضیلتیں ملتی ہوں۔ بھائی کریڈٹ جو ملتا ہے، جو باقاعدہ انعام ملتا ہے، کسی کو مرتبہ جو ملتا ہے، بچہ چھوٹی کے جی کا ہو وہاں سے لے کر بڑے تک سب سمجھتے ہیں کہ رسپانس تبھی ملتا ہے، بینیفٹ تبھی ملتا ہے، انعام تبھی ہوتا ہے جب کچھ کام خوبی کا ہو۔ یہ جتنے کام اللہ نے ذکر فرمائی یہ خوبی کے ہیں یا جو انعام ملا تھا اس کو ضائع کرنے کے ہیں؟ تو جب انعام کو ضائع کیا جائے، اچھی کلاس میں چلا جائے، محنت نہ کرے، تو اس وقت وہ جو ایک مقام ملا ہوتا ہے، جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، وہ نیچے ہو جاتا ہے، ڈی گریڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فضیلت دی تھی، انہوں نے سنبھالا نہیں ہے۔ پھر جس قوم کو فضیلت دی ہے اس کا باقاعدہ ذکر ان الفاظ سے نہیں کیا کہ تم پر انعام کیا ہے،
اس کا ذکر کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو. یہ فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم محبوب کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور محبوب کا مشن نیکی آگے پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تمہیں فضیلت ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو مجوسی ہوئے، اللہ فرماتا ہے سبھی ایک لائن میں آ جاؤ. من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جو رسول میں نے بھیجا اس پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ. اچھے عمل کیے ان کے لیے اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. آئیں تو صحیح. اور اللہ فرماتا ہے یاد کرو، پھر بنی اسرائیل کی کرتوتیں گنوائیں. یاد کرو جب اللہ نے تم سے مطالبہ کیا کہ تم سجدہ کرو. اچھا یہودی سجدہ پتہ ہی کیسے کرتے ہیں؟ آپ تو پیشانی لگا کر کرتے ہیں نا، سارے نبی بھی ایسے ہی کرتے رہے. ان کو کہا سجدہ کرو تو یہ سجدہ بھی نہ کرے. اللہ نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، طور گرانے لگا تم پر، کرو سجدہ. تو یہ پھر گال کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ایک ایسے اور ایک اوپر دیکھتے رہتے. سجدہ بھی کیا تو ڈر کے مارے، اور قربان جائیں حضور کی امت کے، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں پیشانی لگا کر، اور تڑپ ان کی یہ نہیں ہوتی کہ مر جائیں گے، تڑپ یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں جان نکل جائے. اور اگر اس بات کی نمائندگی چاہتے ہو تو آؤ کربلا کی سرزمین میں مولا حسین کو دیکھ لو، جنہوں نے نانے کے دین کو بچاتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا تھا. دوڑے نہیں تھے، معافیاں نہیں مانگی کہ چھوڑ دو، گال نیچے رکھ کر نہیں کہا کہ میں تمہیں بھی دیکھوں گا اور سجدہ بھی کروں گا. سر جھکا لیا، پیشانی بھی رکھ دی. تیر برس رہے ہیں، تیغ چل رہے ہیں، کہا یہ قبول ہے. پر جس طرح یہودی بھاگے، رب سے بھی غداری کی، سجدہ بھی رب کو نہ کر سکے صحیح معنوں میں. آج دیکھو سجدہ کرنے کا لطف کیسے آئے گا. انی اعلم ما لا تعلمون، رب بھی فرماتا ہوگا میں کہتا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں ہم ورفعنا، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا اور طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا. اور پھر ہم نے کہا کہ جو تمہیں ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر تم پھر گئے، نعمت دی. اللہ اس کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ پھرے کس طرح. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتی. جناب داؤد علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اب حضرت سلیمان پیغمبر، داؤد علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کے نبی. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تو جناب داؤد علیہ السلام نے بھی منع کیا. وہ کہنے لگے 70 سال ہو گئے ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا چلتا ہے، منع کیا جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں. وہ پاجی چلتے ہی پیا ہے، تسی نویں گل ہی سنائی تھی سن، کوئی نہیں ہے بس وہ بھی کردا پیا، وہ بھی کردا پیا، وہ بھی کردا پیا. یہ جواز کا ایک دلیل یہ ہے، فلانا بھی کردا ہے، فلانا بھی کر رہا ہے، فلانا بھی کر. اللہ کے بندے فلانا 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 دلیل نہیں ہے. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ دلیل ہے. تو اس واسطے یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہی بنی اسرائیل کا تھا، یہودیت کا. وہ جی بڑی 70 سال ہو گئے ہم کرتے آ رہے، مچھلی پکڑتے ہیں. آپ ہمیں آپ نہیں پکڑنی. تو پکڑتے پتہ کیسے؟ ہفتے والے شکار منع تھا تو مچھلی بڑی آتی. قرآن کہتے آگے مچھلی بڑی آتی. وہ کرتے یہ کہ ڈیم بنائے ہوئے تھے، ڈیم کے موگے کھول دیتے، مچھلی ساری ادھر سپلائی ہو جاتی. تو اگلے دن جا کے پکڑتے اتوار کو. تو انہیں کہا جاتا کہ تم شکار کرتے ہفتے کو. جی پکڑتے تو نہیں نا، پکڑتے تو جا کے اتوار کو ہے نا. یہ ان کو منع کیا گیا کہ انشورنس جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ اسلامی تکافل ایک ہے. اچھا جی وہ کیا ہے؟ وہ جی آپ نے 10 روپے اگر دیے ہیں نا تو
تو 10 روپے کے اندر 8 روپے آپ کے کاروبار میں لگائیں گے. اچھا کاروبار کون سا ہے؟ وہ بلڈنگیں بناتی ہیں. میں نے کہا کلیئر بتاؤ بلڈنگ کون سی ہے؟ میں جس میں شریک ہو رہا ہوں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کام، میرا پیسہ کس میں انویسٹ ہو رہا ہے. اچھا 2 روپے باقی کیا کرتے ہیں؟ او جی 2 روپے باقی ایسا کرتے ہیں اس میں سے 1 روپے چارجز خرچ وغیرہ جو چلتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور 1 روپے جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک ہوتا ہے صندوق اسلامیہ، تو اس میں تصدق اجباری. میں کہ یہ تصدق اجباری کا مطلب ہے، تصدق اجباری کا مطلب ہے کہ تکو ملی صدقہ لینا تھوڑے کو، جبری صدقہ بھی مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہے. اور صدقہ اجباری اسلام کے اندر جائز نہیں ہوتا. بھی جاتے ہو بندے نے کہنا بھی کل بھی پیسے 1000 روپیہ. ایک ہے آپ محبت سے آپ کہہ دیتے ہیں وہ اور بات ہے، ایک ہے باقاعدہ جانا 1000 روپیہ کٹ بھائی یا کسی جیب سے نکالیے میں مسجد میں پیسے رکھ رہا ہوں. تصدق اجباری جائز نہیں ہے. اچھا اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے جو نقصان جو ہوتا ہے اس کی ہم تلافی اس سے کرتے ہیں تصدق اجباری سے. نام بدل دیا کام وہی ہے کہ وہی پیسہ بڑھتا ہے. اور جتنے بینک ہیں اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ جتنے بینک پاکستان میں بنتے ہیں ان کا ہمارے ماتحت ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے ایک کہ وہ بغیر سود کے سسٹم نہیں چلا سکتا. باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، کہتی ہے ہم سود کے بغیر سسٹم ہمارا چل ہی نہیں سکتا. اس واسطے یہ جو سسٹم کرتے ہیں نا، اگر کاروبار ہے کاروبار کلیئر ہو، باقی جو پیسوں پر جا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ قرض پر نفع ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہوتا ہے. تو نام بدل دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہی ہے کہ شکار ہفتے کو کر لیا پکڑ اتوار کو لیا. تو یہ آپ نے جب منع کیا وہ نہ باز آئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پہلے تھی بات اور اب کہہ دی ہے نبی نے. حضور کی امت میں نبی تو آپ کے بعد پیدا نہیں ہوگا. اب دین کے علماء اور مفتیان کرام آئیں گے، جب وہ مسئلہ شرعی بیان کر دیں کہ پتہ نہ ہو یا پتہ آ جائے، اس کے بعد جو سختی ہوتی ہے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. پھر جان بوجھ کے بندہ ہٹ ڈرامیاں کرے، ہیلے حجت ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے کہنے کے بعد جب وہ باز نہ آئے ان کو بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، رسوا ذلیل کیے ہوئے بندر ہو جاؤ. اور وہ بندر ایسے یہ بندر نہیں تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندر بڑے منحوس قسم کے، ان سے نحوست ٹپکتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کی آئے تھے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے. آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہنے کہ حضور والا پریشان کیوں بیٹھے؟ یار میں سوچ رہا ہوں داؤد علیہ السلام کی قوم میں 3 گروہ تھے. ایک وہ تھا جو پراپر منع کرتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، نبی نے منع کر دیے، وہ تو بخشے گئے، ان پر تو عذاب نہیں آیا. ایک وہ تھے جو پراپر یہ کام کرتے تھے، یہ تو سمجھ آیا کہ ان پر عذاب آتا ہے. ایک درمیان میں طبقہ تھا جو نہ تو تبلیغ کرتا تھا اور نہ یہ کہتا تھا کہ یہ منع، یہ برے ہیں، یعنی بروں کو برا نہیں کہتا تھا لیکن خود کرتے بھی نہیں تھے. میں ان کے بارے میں پریشان ہوں کہ کیا اللہ نے ان کو بخش دیا ہے کہ نہیں بخشا. تو آپ کے شاگرد حضرت اکرمہ عرض کرنے لگے حضور دل سے برا جاننا بھی ایک ایمان کی علامت ہے نا. تو حضور والا جنہوں نے تبلیغ کی انہوں نے ان کو برا نہیں کہا. تو تبلیغ کرنے والوں نے جو تبلیغ کی یہ فرض کفایہ ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ لوگوں کا فرض ادا کر رہے ہیں آپ. تبلیغ فرض کفایہ ہے، بعضوں نے کر دی تو بعضوں کی طرف سے ادا ہو گئی. تو حضور یہی سمجھ آتا ہے کہ جو درمیان والا طبقہ تھا جنہوں نے روکا بھی نہیں اور کیا بھی نہیں اور کرنے والوں کو برا بھی نہیں کہا، تبلیغ کرنے والوں کو برا نہیں کہا، تو حضور تبلیغ فرض کفایہ ہے وہ بھی بخش دیے گئے.
آپ کا دل بڑا ہی خوش ہوا، اٹھے اور اپنے شاگرد کا ماتھا چوما، کہ اللہ تجھے جزا دے، تو نے مسئلہ حل کر دیے۔ تو یوں شاگردوں سے بھی علم مل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا انعام دیکھتے جائیں۔ یہ جو پورا اللہ پاک نے ایک چیپٹر دیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر انعام کیا، انعام پر فضیلت تھی، انعام کیا انہوں نے ضائع کیا، انعام کیا انہوں نے ضائع کیا، انعام کیا انہوں نے ضائع کیا، پورا انعام کیا ضائع کیا، فضیلت انعام پر تھی، ضائع کرنے پر نہیں تھی۔ تو یہ خوبی ان کی رہی نہ۔ آگے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، آ کر کہنے لگے جی بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا، بھی وراثت لے لے۔ وہ بھی ساتھ آ گیا، جی آپ جی ہمارا تلاش کریں قتل، بڑی پریشانی ہے، پتہ نہیں کون آگے قتل کر گئے۔ جب قوم نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے اس مسئلے کے بارے میں دعا کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ نبی نے کہہ دیا گائے ذبح کرو، تمہیں مردے کی قاتل کی تلاش تھی نا، وہ تمہیں مل جاتی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ایک نیک باپ تھا، وہ فوت ہو گیا، بیٹا تھا اس کا، ان کے پاس ایک گائے تھی، والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ والدہ نے کہا بیٹا یوں کرنا کہ یہ گائے لے جاؤ، باہر اگر کوئی خریدنا چاہے تو اس کے ساتھ ریٹ طے کر لینا، لیکن ایسا کرنا کہ جب تک یہ کہنا کہ بھی سارا فیصلہ تبھی ہوگا، حتمی رائے میری والدہ کی ہوگی، اگر وہ اجازت دے گی تو پھر میں اسے بیچوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، بچہ باہر گائے چلانے گیا، انسانی شکل میں جب وہ فرشتہ آیا، کہا لگا یہ گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے دینار ریٹ جی؟ انہوں نے کہا جی 3 دینار۔ انہوں نے ٹھیک ہے میں 3 دینار میں لے لیتا ہوں، پر شرط یہ تم نے یہ اپنی والدہ سے نہیں پوچھنا۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا، منہ مانگا دام دے رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا، ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ ان کا پھر نہیں، واپس آ گئے۔ اگلا دن ہوا، پھر اس ماں نے پوچھی بات ساری بتائی، کہا بیٹا بالکل ٹھیک کیا۔ اگلا دن ہوا تو پھر گائے کی قیمت 6 دینار بتائی۔ ان کے 6 دینار دیتا ہوں، پر ایک شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ کہا نہیں، ماں کے پوچھے بغیر تو انہیں فیصلہ ہوگا۔ واپس آ گئے۔ اب تیسری بار جایا، فرشتے نے 12 دینار لگائے، شرط وہی رکھی کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ماں سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا۔ والدین کے فرما بردار، دیکھیے رب ان پر مہربانی کیسے کرتا ہے۔ باپ کو جھڑکنا شروع کر دیا، اور میں کہاں سے دوں آپ کو، میرا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ کے اندر پہلا لازم ہے کہ باپ کا خرچہ پورا کرو، اس کے بعد حکم ہے کہ اپنی اولاد کو دو۔ روٹی جو اولاد کو دینی ہے نا، دودھ، وہ بھی بعد میں ہے، پہلے والدین کے لیے ہے۔ اس قدر معاملہ سخت ہے۔ فرشتے نے اس کے بعد اپنا راز کھول دیا۔ گائے خریدنے کا کہا، فرشتے نے پھر بتایا کہ بھی بات اصل یہی ہے کہ جب بنی اسرائیل تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو خریدنے کے لیے، تو اس کا ریٹ یہ دیناروں میں نہیں لگانا، ریٹ یہ ہوگا کہ اس کی گائے ذبح کرو، اس کی کھلڑی اتارو، کھال اتار کر اس کھال کے اندر سونا بھر دو۔ یہ بنی اسرائیل والوں کے پاس سونا تو بہت تھا نا، جو فرعونیوں سے لے کر آئے ہوئے تھے، دریا عبور کرنے لگے تو ان سے سونا لے آئے، تو سونا بھر دو، یہی اس کی قیمت ہے۔ گھر آ گئے، والدہ کو بتایا، والدہ کا بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بات لمبی کر رہے ہیں، موسیٰ گائے ذبح کریں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا جاہلوں والا کام میں کروں گا؟ مذاق کرنا جاہلوں والا کام ہے، اور ہمارے بندے اس کو فریشمنٹ سمجھتے ہیں، اور چل بندے بیٹھے چٹ شغلی لا لیے یار،
انہوں چھیڑ. پھر ذرا تھوڑا سے کہہ لیں کہ جدید مزاج کے ہوں گے تو پھر ذرا جغت بازی ہوگی. اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارے نوجوان سٹیج ڈرامے وہ دیکھ کر مشق کرتے ہیں کہ چٹ جا کے شغل لانا ہے سی. پھر وہ سٹیج ڈرامے دیکھ کر وہ جگتیں تیار کرتے ہیں مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ مذاق، یہ ٹھٹھا اور ہاں لگا کے کہہ کے لگانے، فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے. ان کا پھر آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ پاک جو ہمارے لیے وہ آسانی کر دے، ہم وہ گائے تلاش کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا یہ ہمیں گائے بتا دیں ہے کیسی؟ کہا نہ تو بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے، بس اوانم بین ذالک، درمیانی عمر کی ہے. ساتھ کہا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر لو. موسیٰ علیہ السلام ایک اور بات ابھی رہتی ہے. اب کیا ہے جی؟ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ اس کا کلر بتا دے کہ اس کا کلر کیسے ہے. اور نالائق کو جو نبی نے کہہ دیا مان لو. اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے نا، اس کا جو کلر ہے وہ صفراء، وہ زرد رنگ کا ہے اور بڑا خوبصورت، تسر ناظرین دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام ابھی ایک بات تھوڑی سی رہتی ہے، ابھی کچھ اور پوچھنا ہے. اب کیا رہتا ہے؟ اور اب سے پوچھیں کہ ذرا تھوڑی سی اس کی اور پہچان کرا دے، ذرا آسان کرنی، تلاش میں آسانی ہو جائے گی. اتنی سہولت پسند کہو، پورا نقشہ دیں اور پوری تصویر دیں، جا کے ہم ایسے کہہ دیں ہاں یہ ٹھیک ہے. سستی والی کہو. ہم کچھ نہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا، اب ذرا مہربانی کریں بتا دیں تھوڑا سا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، زمین میں ہل نہیں جوتی. ولا تسقی الحرث، اور اس نائی کھیتی کو پانی دیتی ہے. مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بے عیب ہے بالکل، ہر حوالے سے بے عیب ہے. کہا الآن اجیت بالحق، ہے موسیٰ اب کی نا بات، اب کچھ سمجھ آئی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتا ہے وہ کرنے والے تو نہیں تھے، پھر گائے کو ذبح انہوں نے کر ہی لیا. اب آئے ان کے پاس، گائے تلاش کرتے کرتے آ گئے اس نوجوان کے پاس. گائے ہے جی ہے، دکھاؤ. دیکھ کر کہا بالکل وہی ہے، درمیانی عمر کی ہے، ہل نہیں جوتی، رنگ بھی زرد ہے. یہ ساری بات جب ہو گئی، اچھا ریٹ کیا ہے جی؟ بھائی ریٹ اس کا یہ ہے کہ ذبح کر کے کھلڑی میں سونا بھر دو. اتنا زیادہ ریٹ؟ کہا بارہ آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جاؤ. پتہ لے کر جانی ہے. انہوں نے کہا بھی اتنا ریٹ تو نہیں ہے. سودا کیا، کہا ریٹ یہی ہوگا، چونکہ فرشتہ بتا گیا تھا. ادھر ایک اپنے والدین کے فرما بردار کو اجر دیا گیا، اور ادھر رب نے بنی اسرائیل کا جو مسئلہ تھا وہ اڑا ہوا وہ حل کیا. جب وہ گائے کو ذبح کیا گیا تو اس کا ایک ٹکڑا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس بارے میں شبہ میں پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا نا وہ ایک ٹکڑا لے کر لگاؤ. اللہ جو چھپا ہوا ظاہر کر دیتا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ اس کا ایک ٹکڑا لو، فَاضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، وہ مردے کے ساتھ لگا دو. گائے ذبح کی گئی، اس کا ایک ٹکڑا لیا اور مردے کے ساتھ لگا دیا. اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے. ایک ہندو تھا، اس نے اس آیا کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہا دیکھا نا گاؤ ماتا کا کتنا ادب ہے آپ کے قرآن کے اندر. میں کہ ایک تسی بیماری سانو بکری چکر گئی ہے. وہ گاؤ ماتا کا نہیں ہے. اگر گاؤ ماتا کی بات ہوتی تو جون سی مرضی گائے پکڑ لیتے. یہ جو اتنی گاؤں ہے، اتنی گائیوں کو چھوڑ کر یہ گاؤں یہ خاص تھی. اور وہ بھی حکمت جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایک بچہ تھا، اس نے ماں باپ کا خدمت گزار، رب نے اس کی خدمت کا صلہ دنیا میں دیا کہ مال کے اندر فراوانی پیدا کر دی کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. یہ بتانا تھا. اور تمہیں اپنی گائے نظر آ گئی. تو اس سے تمہاری گاؤں ماتا کا ثبوت نہیں نکلتا، اس سے تمہارے خلاف ثبوت نکلتا ہے کہ گائے کو ذبح کیا گیا ہے. اور گائے کو ذبح کر کے پھر اس کا ایک خاص ٹکڑا لگایا گیا اور گائے کے ٹکڑے سے رب نے مردے کو زندہ کر دیا.
گاؤں ماتا تو خود مر گئی تھی. تو اگر یہی بات یہاں سے استدلال لینا ہے تو پھر ذرا پروگرام کر لو, ہم بھی کسائی پاکستان سے بھیج دیتے ہیں, تم گاؤں کو ذبح کرو اور ساری گاؤں ایک مرتبہ ذبح کر دو تو تسلی ہو جائے گی. حضرت امام ربانی مجلف ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ جب جہانگیر تھا نا یہ آپ کے پاس, جس پر اب کوئی آتا بھی نہیں ہے, تو اس وقت, اور ایک اچھا دریا کے کنارے یہ بھی ہے, دریا کے کنارے ایک اللہ کا درویش 900 سال سے پہلے بیٹھا ہوا ہے, ادھر رش نہیں جاتا, ادھر رش آتا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ تیری توبہ میں سے ایک توبہ یہ بھی ہے کہ باہر شاہی محل کے باہر گائے ذبح کر. تو یہاں پر شاہی محل کے سامنے گائے ذبح کی گئی تھی حضرت امام ربانی مجلف ثانی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر, تاکہ ہندو مت کا جو گاؤں مت کا تصور یہ ٹوٹ جائے. بات سمجھ آئی؟ اس واسطے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ یہ تصور قائم ہونا چاہیے, ساتھ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہو, نیچے گائے ذبح ہو رہی ہو, تاکہ پتہ چلے بھی اگر تم استدلال کرتے ہو تو بھائی پورا استدلال کرو. اب بات سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح, اتنا کوئی دیکھ کر بھی سخت ہو گئے. اور دلوں کی کیفیت یہ ہے, اللہ فرماتا ہے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اوپر بلندی سے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں, بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں رب کے خوف سے. تو اے انسان تیرا دل کیسا ہے؟ پتھروں کی تو پوزیشن بھی ایسی ہے کہ پتھر پھٹ جاتے ہیں, ان سے پانی نکلتا ہے, پتھروں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں, پتھر لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں. تو کیسا انسان ہے کہ تیرا دل پتھر سے بھی اوپر ہو چکا ہے, رب کی یاد کرتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. سمجھ تیرا دل پتھر سے سخت ہو چکا ہے, اس کو نرم کرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر. اور اللہ غافل ہے جو تو عمل کرتے ہو. اس کے آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کرتوتیں بتائیں, یہ تو انعام کیے برباد کیے, آگے ان کی کرتوتیں بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, اس کو بدلتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, تبدیلی کرتے ہیں, اور جہاں جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہوتی نا اس کو بدل دیتے ہیں. شرعی احکام جہاں لکھے ہوتے, امیر کے لیے سختی کا حکم ہوتا تو اس کو بدل کر غریب کے لیے رہ دیتے, امیر کے لیے نرمی کر دیتے. جہاں امیروں کو کوڑے لگنے کی بات آتی وہاں لے دے کر کہتے تو چلو یوں کر لو, اور پھر کہتے یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے. صدقے جائیے آج تک قرآن, حضور کے علماء پر لاکھوں سلام, قرآن آج کا زیر کا زبر کبھی نہیں بدل سکا. یہ پریس تو ابھی 150 سال 200 سال ہوا ہے, اس سے پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. ایک اندازہ کر لیں کہ زیر زبر کا فرق نہیں آنے دیا, اور یہ سب رب نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. اور رب کے اس دنیا کے اندر ترجمان نبی کے بعد مفتیان کرام, علماء کرام ہیں جو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی عزت و احترام کو سمجھتے ہیں. اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یتیموں مساکین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, عبادت اور اس کے ساتھ یتامہ مساکین یہ سارے کہے گئے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور اللہ نے فرماتا ہے کہ قولوا تم لوگوں کو کہا, حسنا اچھی بات کہو. لوگوں سے جب بھی بات ہو تمہاری تو بات اچھی ہونی چاہیے. گالی گلوچ کر کے بات کرنا, اور دوستوں میں یہ جو بات ہوتی ہے نا, او جی ساڈا بڑا پیار ہی آپس وچ گال کر کے بلا لیدا ایک دوجے نوں, یہ واہی آتی ہے, یہ پیار نہیں ہے. قرآن جو کہتا ہے نا کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو, اسلام کی بات کرو, محبت کی کہو, نیکی کی ترغیب ہو, نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کا, نماز پڑھ لی نا, ایک نماز پڑھ لی, دوسری نماز کے انتظار میں رہو, یہ ہے نماز قائم کرنا. یا جماعت سے نماز پڑھنا, وقت میں نماز ادا کرنا, تو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا.
اگر 4 بندے اکٹھے ہیں، دیکھا وہ سارے نماز پڑھنے، خود ہی پڑھ لی، یہ نہیں نماز۔ پھر اللہ رب العزت نے اوس اور خرزے کا طریقہ بیان فرمایا کہ انہوں نے آپس میں معاہدے کر لیے، یار ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا۔ یہ اوس اور خزرج پتہ کون تھے؟ یہ جو انصار صحابہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے نا، تو یہ سارے یہودی تھے، حضور کی آمد سے یہ سارے مسلمان اور انصار صحابہ ہو گئے، جان نثار صحابہ ہو گئے۔ یہ پہلے چھوٹی چھوٹی بات پر، وہ جو آپ نے کتاب میں پڑھا، گھوڑا دوڑانے پر 40 سال تک لڑائیاں چلی رہتی تھی، تو میرے تو گھوڑا کے پجایا گیا ہو، پانی پر لڑائی شروع کر دی، 40 سال تک لڑائی لگی رہتی تھی۔ تو یہ قتل بھی کرتے تھے، بعد میں فدیے بھی ایک دوسرے کے دے رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، ہماری بڑی واہی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض یہودی ایسے ہیں جن کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی تھی تو پتہ کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کے نام پر فتح مانگتے تھے، جنگ میں کہتے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی ہم حق محمد یا نام محمد کا سوال کرتے ہیں، ہمیں فتح دے۔ اللہ فتح دے دیتا تھا، نام محمد کا وسیلہ وہ جائز ہو۔ اس تفسیر کے تحت، اس آیت کے تحت ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، جتنی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، سب نے یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور کے نام کا واسطہ ڈالتے تھے، اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ تو ابھی کو بات شروع ہوئی ہوگی جنہوں نے حضور کے ذات کا وسیلہ منع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے حضور کے نام کے وسیلے سے فتح ملتی تھی، اور یہ حضور کے ذات کے وسیلے کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ باقاعدہ پیش کیا گیا، ذات گرامی کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، نبینا حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب مسجد اسے بھی نظر آ رہی ہے، خانہ کعبہ بھی نظر آ رہا ہے، تو کون سی چیز حضور کے پاس لے آئی؟ اسے بھی پتہ تھا خانہ کعبہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد نبوی بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو ملے گا یہی وہ در ہے جہاں ملنا ہے، اور نہیں کوئی مفر مکر۔ جو یہاں سے ہو جو یہاں سے ہو وہیں ہو، جو وہاں سے ہو یہیں ہو، جی جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ ذات کا وسیلہ مانگا اس سے، حدیث میں ابن ماجہ نے لکھا، ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھا، پہلی جلد کے اندر، اس میں متفرد قرار دیا، کہا بھی یہ تفرد ہے اس کے اندر، لیکن یہ اس کا یہ تفرد کہنا غلط ہے، اس کے اوپر میں نے اپنے ایک رسالے کے اندر کلام کیا ہوا ہے کہ صحابی رسول، مجمع کبیر طبرانی کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، تب بھی کہا گیا اللہم انی اسألک وتوسل وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی اللہم فشفع فی، میرے مولا تیری بارگاہ میں وسیلہ اتوسل وسیلہ پکڑتا ہوں تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے واسطے سے۔ پھر یوں کہا گیا اے اللہ کے رسول، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے واسطے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کتنا کلیئر جملہ ہے، میری اس حاجت میں آپ کو وسیلہ پکڑتا ہوں، میرے مولا میری سفارش کو قبول فرما دے، میرا مسئلہ حل کر دے۔ نبینے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث کے راوی، عثمان غنی رضی کا دور خلافت آیا، اس میں بھی آپ نے یہ نبینے والی روایت ایک بندے کو دے دی جو مشکل میں تھا، اس نے بھی یا محمد کہا، حضور کے وصال کے بعد مسئلہ اس کا بھی حل ہو گیا، قیامت تک یہ حل ہوتا رہے گا حضور کے نام مبارک کے صدقے۔ اس واسطے یہ بات احادیث سے ثابت ہے، اور اس وقت میں قرآن مجید کی آیت کوٹ کر رہا ہوں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ باقاعدہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 88 کہ اگلی جو آیت آتی ہے 89،
اس آیت کے اندر یہ بیان موجود ہے، جا کے تسلی سے دیکھ لیجئے گا، ریکارڈ بھی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی اس کی تحقیق کرنا چاہے دیکھے کہ یہودی اس میں محمد سے وسیلہ پکڑتے، رب ان کی مصلحت فرماتا، ان کو فتح دے دیتا، اور جو ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑے اور ہو بھی حضور کی امت میں سے، کلمہ گو ہو، حضور سے محبت رکھنے والا ہو، یار وہ اگر حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑے، حضور کی ذات کا، حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کا وسیلہ پکڑے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ کا وسیلہ پکڑے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے پیاروں کا وسیلہ پکڑے، تو آقا کبھی خالی تو نہیں جانے دیں گے نا، انشاءاللہ مہربانی ہوگی۔ اللہ نے پھر آگے کچھ احسان جتلائے یہودیت پر، تمہیں کتاب دی، تم نے اس کو بدل دیا، تمہارے پاس تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے وعدہ خلافی کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں 1000 سال لن یتمنوا ابدا، یہ تو کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو انہوں نے تورات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے نا یہودیوں نے، یہ تو کبھی نہیں مرنے کی تمنا کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے الف سنہ لو یعمر الف سنہ، کاش کہ انہیں 1000 سال زندگی دے دی جائے۔ پھر دینے کے بعد وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اتنی عمر دینے کے بعد بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اچھا، وہ یہود کے ایک عالم تھے عبداللہ بن سوریہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وہ کہنے لگا جی آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل۔ ابن سوریہ کہنے لگا وہ بڑا ہمارا دشمن ہے، وہ عذاب والا دشمن ہے، اس نے ہماری بستیوں کو برباد کیا ہوا ہے، بس یہ فرشتہ نہ آتا تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان لیتے۔ محبوب پر وحی آ گئی، محبوب نے کہہ دے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کا جبریل تو وہ ہے جس نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے۔ تو محبوب جو اللہ کا دشمن ہو، ملائکہ کا دشمن ہو، کتاب اور رسولوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کی جنگ یوں لڑتا ہے، اللہ پھر اسے اپنا دشمن بنا لیتا ہے کہ اب میرے پیارے کا دشمن تو اس کا نہیں، تو میرا دشمن ہے، میرے سامنے آ کر بات کر۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل والوں نے وعدہ کیا پھر پھینک دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسلام لے آئے، پوری حکومت کی اسلام لے آئے، پھر گئے ان میں سے اور کتاب کو پشت پر پھینکا اور ایسے کر دیا گویا کہ وہ ان میں اکثر جانتی نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پھر انہیں پیروی پتہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں مصر کا جادو بڑا مشہور ہے، اللہ وہ راز خود بتا رہے ہیں یہ کیوں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان پڑھتے ہیں، ان کے شیطان پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک افواہ اٹھائی، شیطان آیا، آ کر لوگوں کو کہنے لگا یہ جو سلیمان پیغمبر کی حکومت تھی نا، یہ ایسے نہیں تھی، ان کے پاس بڑا جادو تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے دور میں جتنے جادوگر تھے سب کو قتل کر دیا، جادو والی کتابیں لی اور اپنے تخت کے نیچے دفنا دی تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ شیطان نے دوبارہ اس چیز کو اوپن کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا حکومت سلیمان پیغمبر کی وہ جادو کے زور سے تھی، اچھا اب کیا کیا جائے؟ جادو کیا جائے۔ وہ کیسے ملے گا؟ سلیمان پیغمبر نے تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا، جادو کفر قرار دیا گیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور جو اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت جو فرشتوں پر اتارا۔ جادو کی کئی قسمیں ہیں، جو جادو کفر ہے اگر وہ کرنے والا مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، عورت ہو تو اسے قید کیا جائے گا تا وقت کے باز آ جائے، مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔
اتنا سخت اسلام کے اندر حکم ہے۔ یہ جو ہاروت اور ماروت کے فرشتوں کے بارے میں ایک جو لمبی سی داستان بنی ہوئی ہے نا، جادوگروں نے وہ کتابیں نکال لی، پھر شیطانوں نے وہ کتابیں نکال کے جادوگروں کو دے دی کہ آپ منتر شروع کرو، بہک گئے۔ بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں۔ یہ دو فرشتے آسمان پر جاتے اور جب جا کر رپورٹ دیتے کہ یہ فرشتے کہتے جی یہ مولا اعمال ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے شکایت نہ کرو، خواہشات ہیں۔ خیر وہ جیسے بھی ہوا آزمائش میں وہ آ گئے فرشتے۔ وہ جو لمبی داستان بنائی جاتی ہے، وہ ایک زورا ستارہ تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ بی بی جو ہے وہ زورا ستارہ بن گئی، اور یہ لمبی داستان نہیں ہے، سمپل تھا کہ وہ ان فرشتوں کو باقاعدہ جو بھیجا گیا تھا وہ اس ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تم نے آزمائش کرنی ہے کہ پلٹا کون ہے حقیقت سے۔ وَمَا أُنزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت اور ماروت، ان کے پاس کوئی آتا، بلکہ ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی جی میں گئی تھی ہاروت اور ماروت کے پاس بابل شہر میں نے جا کر وہاں پر ان سے کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جادو نہ سیکھ، یہ بڑا خطرناک ہے، بچ جا، اور یہ ہم آزمائش میں ہیں، تو نہ کر۔ وہ کہتی نہیں میں سیکھنا ہے۔ کہتی جی جس عورت نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا جادوگرنی نے، وہ ایک سیاہ رنگ کا کتا تھا، اس پر بٹھا دیا اور منتر کیا اور میں وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں مجھے بڑا کہا کہ نہ کر، یہ نہ سیکھ، لیکن میں نے اصرار کیا، تو وہ کہنے لگے پھر یوں کر کہ وہ ایک نا تندور ہے، تندور، اس تندور میں جا کر اس نیت سے پیشاب کر کہ جادو سیکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گئی تندور میں اس نیت سے پیشاب کیا کہ جادو سیکھنا، جو ہی میں نے پیشاب کا ارادہ کیا، ابھی کرنا ہی تھا، کر رہی تھی، تو میرے سینے سے ایک نا ایسے نور سا نکلا تھا جو چلا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یہ تیرے ایمان کا نور تھا، جادو سیکھنے سے پہلے وہ نکلتا ہے پھر جادو آتا ہے۔ جب ایسی نوعیت ہو گئی، انہوں نے کہا جب میری توبہ میں کرنے چاہتی ہوں، اماں جی نے فرمایا یوں کرو، بڑے صحابہ باہر موجود ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، تیری توبہ کا مسئلہ وہ حل کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنا سخت ہے کہ ام المومنین بھی اس میں شدت فرما رہی ہیں کہ جا کے صحابہ کرام سے پوچھو، اگر تیری توبہ قبول ہوتی تو وہی بتا سکتے ہیں۔ سو جادو بڑی ایک خبیث چیز ہے، جو بندہ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ بات پکی رکھ لیں، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مر تو سکتا ہے گندی موت لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت ہو، یہ جتنے روڈوں پر عامر قادری بابا اور فلانے بیٹھے ہوئے جادوگر، سب کی سزا قتل ہو، اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہو، تو یہاں باقاعدہ اخبار میں اشتہار چھپتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور نکالتے 6 ماہ ہی ہیں، پھر محبوب بعد میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اور اتنی واہی آتی ہے کہ ایسے کاموں کے اندر، میں نے ایک لیکچر آپ کو دیا تھا کہ وہ شادیوں کے والے سے، شادی جلدی ہو جائیں، نہ محبوب کے قدم پکڑنے پڑے نہ پڑھوانے پڑے، مسئلہ ہی حل ہو جائے، تو اس واسطے اگر یہ نوعیت بن جائے نا شادیوں کی جلدی کی، تو گھروں میں برکت رہتی ہے۔ اور بیوی کو بھی پتہ ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک شادی کر دی خامد دوسری بھی کر لے گا تو پریشانی والی بات کوئی نہیں، اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، میرے حقوق پورے کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، تو اس کے اندر رکاوٹ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ بیوی جادو پر شروع ہو جائے کہ بندہ تجھے وہ نہ کر سکے، تو یہ بڑی لعنت ہے، جس کو توق پڑ جاتا ہے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی عاملین آتے ہیں، اپنی رویداد بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، تو وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بچہ تھا، تو 2 بچے کہتے 2-3 بچے تھے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے مسلسل، تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کا چیک کیا نا تو اس کی ماں وظائف کرتی تھی، ماں یہ وظیفے کرتی کہ یہ دوسرا شادی نہ کر سکے، اور خامد پر جب بھی عورت جادو کرتی ہے بیوی، 2 میں سے ایک نقصان ضرور ہوتا ہے، اگر خامد عامل ہو یا اپنا حصار کرنے والا ہو وہ بچوں پر پڑ جاتا ہے،
اور اگر حصار نہ کرنے والا ہو تو پھر خامد مر جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ایسی حرکت کرنے سے پہلے خامد اپنا یہ مسئلہ بیوی کو بتائے، جب شادی ہو جائے تو بیوی جو ہے اپنی بیٹی کو بتائے، بیٹا اے نہیں کم کرنا، خامد کو تابع کرنے کے وظیفے نہیں کرنے، خامد کو تابع کرنا ہے تو خدمت سے کرنا ہے، اپنے اخلاق سے کرنا ہے، وظیفوں سے نہیں کرنا۔ یہ تو بلقیت علیک محبۃ منی، یہ وظیفے شروع کر دیتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وظیفے کا مزاج، وظیفے کی تعداد، وظیفے کا وقت، وظیفے کی زکوٰۃ، یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، شروع کر دیا، پھر جب پکڑ میں آ گیا تو اس کے بعد پھر مسئلہ وہ اپنا ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کا۔ پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آگے وہ آیا کریں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بڑی مرتبہ آیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا جو آیا ہے اے ایمان والو، دیکھو رب نے فرمایا کہاں، لا تقولوا راعنا۔ منافق آتے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر حکم ہوتا تھا کہ اگر بات سمجھ نہ آئے تو کہہ دیتے راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کیجئے۔ یہ منافق آتے اور آ کر بیٹھ کہتے راعینا، جس کا مطلب تھا ہمارے چروائے، کھینچ کھینچ کر۔ جب ایسی بات کرتے رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ وہ لفظ بولا جائے جس میں محبوب کی توہین کا شائبہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یہ راعنا کہنا ہی چھوڑ دو۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں ہو تو کہو کیا، انظرنا انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ یہیں سے کلمہ لیا گیا ہے، انظر کہو، یہ نہ کہو راعین۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت محبوب کریم کی جو مدح ہے، جو عزت ہے، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایک لفظ اس میں توہین کا پہلو بھی سمجھ ایک اعتبار سے آتا ہے، وہ جو منافق بولتا ہے اس کی نیت سے ہے، لیکن اللہ پاک اپنے پیاروں کو کہہ رہا ہے یار یہ ایسا لفظ ہی نہیں بولنا، اور بھائی میرے محبوب کے یارو یہ ایسا لفظ بولنا ہی نہیں ہے، بولنا ہے تو وہ بولو جس میں شائبہ ہی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور اگر ڈائریکٹ کہا جائے محمد یا علی کسی چیز کا مختار نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو ایسے کلمات پر قلب مصطفیٰ پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کو قرآن کا بھی پتہ نہیں، قرآن کی تعلیمات کا بھی پتہ نہیں کہ رب تو میرے اتنے اتنے ادب کو بتائے، اور ان کو ذرا بھی شرم نہ آئے کہ میرے خلاف میرے بارے میں اتنی سخت باتیں کریں کہ شیطان کا علم زیادہ حضور کا علم کم۔ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ بڑے توحید بنانے والے۔ تو یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا جو بولا گیا قرآن میں پہلا تو ادب مصطفیٰ پر بولا گیا ہے، اور کہا گیا کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ آیتوں کا منسوخ ہونا، آیتیں جو منسوخ ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو منسوخ کرتے نا آیتیں، اس کے اندر بھی پتہ چلے کہ اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کا حکم منسوخ کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ کوئی کلام ایسا نہیں کہ مجبور ہیں ہم، ایک وقت تک جس کا فائدہ ہے وہ فائدہ، پھر اس کے بعد جب اس کا فائدہ نہ رہا تو پھر حکم بدل دیا۔ یہ بدلنے کا اختیار ہے تبھی پتہ چلتا ہے جب نسخ کا تصور پایا جائے، اور نسخ کا منسوخ ہونے کا تصور آیات میں جو پایا جاتا ہے وہ اسی اعتبار سے پایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ رب کو اختیار ہے اپنے کلام کے اندر۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے حسد کے متعلق ذکر فرمایا اور کہا مومنو تم سے بڑی حسد رکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں، اور جنت میں وہی جائے گا من کان یہودا او نصارا، جو یہودی نصاری ہوگا وہی جائے گا، مسلمان نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو یہ جو تمہاری آرزویں ہیں اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ پہ ہی بنایا جی، اب ملنگ نہیں ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں بوٹی گھوڑ گھوڑ کر تو خود ہی کہتے ہیں جنتیاں باہر جی، جنتیاں باہر، یہ جنت جی میں ہوئے تھا مول، خود ہی آرزویں وہ شیطانی باتوں کو ایمانی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دستور قائم کیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہود نے کہا عیسائی کچھ نہیں، عیسائیوں نے کہا یہود کچھ نہیں،
اللہ فرماتا ہے دونوں ہی اہل کتاب ہے، کتنے بے وقوف ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہی صورتحال تقریباً ہماری بنتی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے چشتی کچھ نہیں، کوئی کہتا ہے نقشبندی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے قادری کچھ نہیں، وہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں. ایک پیر صاحب کے پاس چلے جائے وہ کہتا ہے جی فلانے کے پاس بے فیض ہے، اسے طریقہ نہیں، طریقت ہوتی کیا ہے. وہ دوسرے کے پاس چلا جائے وہ کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہوتی ہے. تماشا لگا، سارے ہو تو سنی، سارے ہو تو مسلمان، تو پھر یہ کام کیا کر رہے ہو؟ وجہ دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے. دکانداری بند ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سارے گاہک ہماری طرف آئیں، دوسرے کا لیبل خراب. وہ جب یہ والز فیکٹری والی نکلے نا، والز فیکٹری نئی نئی آئس کریم والی، تو انہوں نے خبر چھپا دی پولکا کے اندر، پولکا آئس کریم کے اندر کیڑے نکلے. اب آ خراب کر دی. مقصد اپنی دکانداری چمکانا تھا. یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. وہ ان کے پاس جائے کہ وہ غلط. علامہ رومی، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی لگا ہوا تھا، وہ کہتا یہ وہ کچھ نہیں. میں نے کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا جی معرفت الہی. کہتا میں دوسرے کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تیرا مقصد کیا ہے؟ تو کہہ رہا فلانے صوفی کے پاس کچھ نہیں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا مقصد وہ معرفت الہی ہے. آپ فرماتے ہیں تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو. اگر کسی ایک کا مقصد معرفت الہی ہوتا تو دوسرے کے خلاف زبان دراز نہ کرتا. باہر نشستوں میں اخلاقیات کی گفتگو ہو اور اندر جب خلوت ہو تو اس وقت گلہ گزاری اور حسد کی باتیں کی جا رہی ہوں. لباس متعین کر دیا جائے، یہ بھی ایک پریشانی کا مسئلہ ہے. اور پھر دوسرے لباس والا چلا جائے تو اسے کہا جائے کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی نئی مخلوق آ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سب اسلامی لباس جو بھی ہو، وہ جو سامنے آئے وہ اس کو رکھا جائے. آگے فرمایا کہ جو ذکر و اذکار کو روکتے ہیں مسجدوں میں، کون سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ اس کا شان نزول یہی ہے کہ انہوں نے توہین کی مسجد کی، بیت المقدس مسجد کے اندر جوتوں سمیت چڑھ گئے، فوج کشی کی. نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر فوج کشی کی، مسجد کی بھی حرمتی کی. اللہ کے ذکر کو روکنے کا مقصد یہ ہے. کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ داتا صاحب کی مسجد ہو، چاہے وہ چوک یتیم خانے والی مسجد ہو، چاہے وہ مرید کے کی مسجد ہو، کسی بھی مسجد میں اگر کوئی پولیس والا ہو یا فوجی ہو یا کوئی اور ہو، اگر جوتوں سمیت جائے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس آیت کی زد میں وہ بھی آ جائے گا. اسے چاہیے کہ جو عبادت خانوں کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھے. اور اسلامی ریاست ہو تو باقاعدہ ایسے کو سزا ملتی ہے. اچھا اگر کسی بندے کو پکڑنا ہے، مثال ہے پکڑنا ہے، تو جوتے اتار بھی کے تو پکڑا جا سکتا ہے. آوازیں اونچی اونچی کر کے، اس کی بجائے آواز نرم رکھ کر، بالکل نرمی سے آ کر، طریقے سے آ کر بیٹھ کر، سیول کپڑوں میں بھی تو پکڑا جا سکتا ہے. اگر ایسا پکڑنا ہی مقصد ہے، اگر ہلڑ بازی کرنی ہے اور اپنا شور و غل کرنا ہے تو پھر مسجد کی اجازت نہیں دے سکتے. معذرت، ہماری بھی کوئی مجبوری ہے، اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو ہوگی. ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ مسجدوں کی آ کے توہین کریں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی مسجد رکھیں آپ. ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ مسجدوں کے اندر آ کر بوٹوں سمیت آ جائیں، نہیں. شور کریں یہ اجازت نہیں دیں گے، مسجد میں آ کر فائرنگ کریں یہ اجازت نہیں دیں گے. یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا کہ وہ اس طرح ظلم و ستم کرتے تھے. اور آج بھی بیت المقدس کے اندر ظلم و ستم مسجد میں ہوتا ہے. یہ رمضان شریف کے اندر ہی تراویح کے دوران ہی وہ شل برسا رہے تھے. ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور یہ ظلم و ستم ہوتا اور ان کا مقصد خرابی ہوتا. اصل دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو دینی اعتبار سے دہشت کرتا ہے اور دین کے نام پر دہشت گردی کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین میں فساد برپا کرے. اس کے آگے بنی اسرائیل کا پھر جتلایا گیا. ایک آیا کریمہ ہے وَلَا تُصَلُّوا عَلَىٰ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. محبوب آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اس آیا کریمہ کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بات کی ہے مفسرین نے. حق یہی ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومن ہیں. مسئلہ آتا ہے جناب ابو طالب کا. تو جناب ابو طالب کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ کافر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، ایک قول جو تیسرا
بڑا معتدل، کہ آپ کے ایمان اور کفر کے بارے میں بات نہ کی جائے، نہ مومن کہا جائے نہ کافر کہا جائے۔ مفتی یاما یاخن نیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ عند اللہ مومن ہیں شرن کافر۔ ظاہری طور پر نماز سجدہ نہ کیا گیا تو جو عند اللہ مومن ہو اسے کیا کافر کہیں گے؟ اور جو شرن کافر اسے مومن کہیں گے؟ کہتے ہیں اس فیصلے کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی قبر میں پوچھ ہوگی کہ تو نے جناب ابو طالب کے متعلق گفتگو کی تھی کہ نہیں کی تھی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ نام ادب سے لیا جائے، جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا جائے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ انکار کا نہ اس بات کا۔ یہ ہے تیسرا موقف، اور جس کے اندر اعتدال ہے اور بڑا مناسب ہے۔ اکثر بزرگوں نے اسی کو ہی پسند فرمایا ہے۔ باقی حضور کے صدقے بخش دیے جائیں، معاملات آسانی ہو جائے، وہ حضور جانے اور اللہ پاک بہتر سمجھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ فلانے کو راضی کرنا ہے جی، اللہ فرماتا نہیں راضی ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو پھر جا کر تم سے راضی ہوں گے۔ نہ مال سے، نہ تمہاری معیشت سے، نہ قانون کی تبدیلی سے، راضی تب ہوں گے جب تم پورے پیروکار بن جاؤ گے، پھر تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے آگے بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر کیا گیا، ان کو برباد کرنے کا ذکر جو ہوا اس کا بیان ہوا، جو انہوں نے نعمتوں کو برباد کیا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند کلمات سکھائے، چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو اس آزمائش میں پورے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا امام بناتا ہوں۔ کا عرض کی میرے مولا میری اولاد سے بھی ہو جائے، من ذریتی۔ اللہ نے فرمایا یہ منصب ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میری اولاد سے ہو جائے، کہا جو ظالم ہوگا اس سے نہیں پہنچے گا۔ عقیدہ معصومیت اسی سے نکالا جاتا ہے کہ امام یہ معصوم، امام معصوم نہیں۔ یہ کہا گیا جو ظالم ہوگا وہ اس کو منصب نہیں پہنچے گا، اور امام نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، محفوظ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، باپ بیٹا دونوں نے، جب تعمیر ہوگی تو دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے مولا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب آپ کبھی وہ جائیں نا حجاز مقدس عرب شریف، تو وہاں کوئی آپ کو ہریالی نظر نہیں آئے گی، لیکن دنیا جہاں کا پھل آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اس کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ اللہ فرمایا بالکل ہوگی۔ ومن کافرہ، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو دوں گا ضرور، تھوڑا دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جانا ہوگا۔ جب بنیادیں اوپر کر لی تو جو حجر اسود تھا نا اس پر پاؤں رکھا ہوا، اب وہ باقاعدہ وہ جو ایک کام دیتا ہے کہ جس کے ذریعے بلند ہوتا جاتا ہے، تو وہ کوئی گو کرنی نہیں پڑی۔ پتھر جو تھا جس پر قدم رکھا ہوا تھا، حجر اسود علیحدہ اور پتھر پر قدم رکھا ہوا ہے، اس پتھر نے آپ کے قدموں کو جذب کر لیا، وہ اوپر لے کر اٹھا، اور یوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ وہ پتھر مقام ابراہیم میں آ گیا، اور بیت اللہ کی تعمیر ہوگی تو حجر اسود پھر جنت سے آیا، اس کو پھر وہاں پر لگا دیا۔ آیا تو چمکتا ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا۔ جنت کا یہ پتھر ہے، جنت کا، اور میرا خیال ہے چومتے بھی جنتی ہوں گے۔ پھر دعا مانگی میرے مولا ہمیں اپنے قربانی کے جو طریقے ہیں وہ سکھا، ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب اس میں ایک رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے،
ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ستھرا کرے، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، ستھرا کرے، یہ ساری کوالٹیاں نبی میں موجود ہوں تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی کو دنیا میں کوئی پڑھا نہیں سکا۔ پھر آگے ملت ابراہیم سے جنہوں نے انکار کیا، روح گردانی کی، ان کا ذکر کیا۔ وصال کا وقت آیا، اس سے یعقوب علیہ السلام کا، تو کہا مولے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ کہا مول جی آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، اسی کے پیروی کریں گے، اسی کے دین کو اپنائیں گے، وہی چلتا آئے گا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کا رنگ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کیا ہی کمال ہے اللہ کا رنگ، جو رنگ، وہ رنگ کسی پر اگر چڑھ جاتا ہے تو وہ دین کا خادم، دیندار، پکا نمازی، فرائض پر عمل کرنے والا، برائی سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں آئے تو 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ خانہ کعبہ میں تھے تو بیت المقدس ادھر ہوتا، اگر مثال ہے تو خانہ کعبہ کے ادھر ہو کر نماز پڑھتے تاکہ درمیان میں خانہ کعبہ بھی آ جائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ صورت نہیں تھی، یا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو سکتا تھا یا بیت المقدس کی طرف ہو سکتا تھا۔ تو پھر آپ کی تمنا تھی کہ ہمارا کعبہ